أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صلى الله ارباب اہل فضل و کرم تشریف فرما ہے عاشقان رسول عاشقان امام رضا تشریف فرما ہے مناسبت چل رہی ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جسے علم دیا گیا ہے دینے والے کا تذکرہ نہیں وہ تو العلم علم جو ہے عطا کیا ہے تو کبھی کبھی فاعل جو محذوف ہوتا ہے عظمت کے اعتبار سے دینے والا خداوند عالم ہے تو ایک عظیم ذات کی جس کے ہاں علم صفت نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے وہ علم دینے والا ہے یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں ادھر ادھر تلاش نہ کرو اور آیات کا انکار کرنے والا سوائے ظالموں کو کوئی اور نہیں ہو سکتا چاہے وہ آیت صغرا کا انکار ہو یا آیت کبرا کا انکار ہو صلوات علی محمد و علی محمد یہی فرق ہے جو علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے اور جو غیروں کے پاس ہے اگر آپ ہم سے کوئی کہے علم کمال ہے کمال کی محبت بشریت میں فطری طور پر ہے جس کے اندر محبت کمال نہ ہو اپنی فطرت میں مراجعہ کرے کمال حب کمال جو ہے یہ اللہ نے فطری طور پر بشریت میں رکھ دیا ہے کمال جب علم کمال ہے تو عالم کی توقیر بھی اس کے زمانے میں آتی ہے چاہے جس شعبے میں دیکھ لیں جہاں کمال پرست ہوں گے وہاں عالم کی قدر ہوگی جس سماج و معاشرے میں عالم کی قدر نہ ہو سمجھ لیجیے وہ سماج پستی میں گرا ہوا ہے اسے بلندی تک آنے کی ضرورت ہے تو جب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب علم کمال ہے تو اہل بیت کے علاوہ جن کے پاس علم ہے تو ہم سامنے والا ہمیں اعتراض کر سکتا ہے آپ کہتے ہیں اہل بیت کے پاس علم ہے یہی خدا کے بعد جو ہے علم رکھنے والے ہیں باقی جو ہے ان کے واسطے سے جہاں چلا گیا وہ عالم بن گیا وَإِلَّا
عالم جو ہے حقیقتاً نہیں ہے. جب یہ مسئلہ ہے تو علم کی محبت، چونکہ علم کمال ہے تو ہر انسان کے عقل کا تقاضا ہے وہ کمال سے محبت کرے، کمال کا احترام کرے. تو جو غیر چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ ہم پر اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ تو اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم کا جو ہے لوہا مانتے ہیں، ان کے علم کا سکہ چلتا ہے، اعتراف کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے بزرگوں کے فضل و علم کا اعتراف کریں. علم تو وہاں بھی ہے عزیزو، بس یہیں پر ایک اشتباہ ہے. خدا نے کیوں کہا؟ صدور کا لفظ آیا ہے کہ ان کے سینوں میں علم ہے. محاورہ مشہور ہے کہ ایک علم ہے سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے، لیکن وہ جو سینہ اگر یہ راستہ اہل بیت یا اہل بیت میں ہے تو علم لدنی کا سلسلہ ہے، لیکن اگر غیر اہل بیت میں ہے وہاں خطا کا امکان. ایک اچھا جملہ ہے، پہلی نسل 3 نسلوں میں جو ہے عقیدہ بن جاتا ہے. کسی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے آج. پہلی نسل نے کوئی چیز اچھی سمجھی، پسند کی، دوسری نسل آئی وہ جو ہے روایت بن گئی، تیسری نسل پہنچتے پہنچتے وہ چیز عقیدے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ والا علم نہیں چاہیے. علم ایسا ہو کہ جس طرح علم لدنی خداوند عالم نے ان پاک سینوں میں رکھا ہے، اس میں جو ہے نہ ذرا سی کمی ہوگی، نہ بیان میں، نہ منتقل کرنے میں، نہ پہنچانے میں، کیونکہ ان کا سلسلہ جو ہے خدا سے ہے، جس کا علم ذاتی ہے. جو اس سلسلے سے ہٹ گئے ہیں، اہل بیت کے در پر نہ آئے، وہ چند کلمات کو، چند روایات کو، چند اصطلاحات کو رٹ کے عالم تو کہلا سکتے ہیں، لیکن جو بھی عالم، جو بھی علم ان کے در سے ہٹا تو اس میں جو ہے شیطنت کی دخالت ہو جاتی ہے، وہ خالص نہیں رہتا. اس وجہ ہی فرق ہے کہ کمال تو ہے، ہم کیوں نہیں بھائی اس کا اعتراف کرتے، کیوں نہیں اقرار کرتے؟ کیونکہ اگر خالص دودھ، اچھے لوگ جو ہے خالص دودھ کے علاوہ ملاوٹ والا دودھ نہیں پسند کرتے، ہم ملاوٹ والا علم کیسے تسلیم کرتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں کوئی اشتباہ میں نہ ڈالے جناب فلاں بھی عالم ہے. یہی وجہ ہے ہمارے اولاد کے 5 امام جن کا لقب ہی باب العلوم ہے، انہوں نے فرمایا شرقو غربو، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، لیکن تمہیں علوم کہیں پر نہیں ملے گا، کیونکہ علم کو خدا نے ہمارے سینوں میں رکھا ہے. ہم اہل بیت کے پاس علم ہے، یہاں سے ہٹے، یہاں سے کنارہ کیا تو ایسے سمندر، ایسے جو ہے انحراف کے سمندر میں جاؤ گے جس کا کنارہ نہیں ملے گا. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر. آج جس عظیم امام سے یہ تاریخ منسوب ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ ولایت عہد بھی آپ نے قبول کیا، مامون نے اپنی مفاد کے لیے بہت کچھ کوشش کی. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو رسمی اعلان ہوا ہے، اس کے باوجود 8 اقوال پائے جاتے ہیں آپ کی شہادت. کتنا ظلم، کتنا ستم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام. چلے کوئی اور امام مثلا مدینے میں شہادت ہوئی اس طرح کا کہ پوری سلطنت آپ کے جنازے میں شریک نہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کہ آپ کی شہادت تو حکومت وقت کے جو ہے قصر میں حکومت پولیس، اس کے بعد یہ جو تاریخ ہے آقا مکرم نے اپنی کتاب ذکر المعصومین میں سب سے آخری قول قرار دیا. 29 سفر، آخر سفر، 8 اقوال ہیں. اور امام رضا علیہ السلام
आइम्मा इसी तरह से है कि जिस तरीके से हम कुरान से दर्स हासिल करें, जिस तरीके से कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना, कुरान की तरफ देखना इबादत है, इसी तरीके से सीरत मासूमीन को सुनना, पढ़ना, उससे दर्स लेना इबादत है। यही वजह है कि मर्ज आला सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी एक जो फतवे की किताब मुंतखब फतावा छपे हैं, उसमें ये फरमा दिया है कि पहले उन खुदा का शुक्र किया है कि उन उलमा की बरकत से उलूम अहले बैत हमारे पास है। ये दुरुस्त है, इस वक्त इमाम जो है पर्दे गैब में है, लेकिन खुदावंद आलम ने उलूम अहले बैत को हमारे लिए किताबों के सीनों में महफूज रखा है। कहा किस तरह से हम इस्तेफादा करें? का इस्तेफादा का तरीका यह है, जब तुम रिवायत इमाम को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, एक बाअदब शागिर्द की तरह बैठो, कलाम इमाम को सामने रखो। तुम्हारा अंदाजा यह होना चाहिए कि जैसे इमाम बोल रहे हैं और आप दर्स पढ़ रहे हैं। इस्तेफादा ये तरीका होना चाहिए। सीरत से दर्स लेना, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब रिज़ा क्यों कहा गया? दोस्तों आपके कमाल की वजह से राज़ी थे, लेकिन दुश्मन मजबूरन जो है राज़ी होना पड़ा आपके इल्म और कमाल की बुनियाद पर। जिस वजह से इमाम को जो है रिज़ा लक़ब। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने तक गुजरी है। बड़ी जो है परेशानी में हारून रशीद ने बड़ा जुल्म किया इमाम पर। जब इमाम शहीद हो जाते हैं, हारून के जवासिस इमाम की एक नखर नकलो हरकत पर अपनी आंख को गड़ाए हुए थे। 3 या 4 साल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अलनन शऊन इमामत को जो है अंजाम नहीं दिया। 3 या 4 साल। इससे हमें दर्श मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम, जो कि 7वें इमाम की शहादत हो गई है, अब इमाम बरहक आप हैं, लिहाजा शऊन इमामत, उमूर इमामत को बाकायदा तौर पर आपने आगाज नहीं किया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, क्या वजह इसकी है? इसकी वजह यह है, इमाम हालात को देख रहे थे, हालात को पढ़ रहे थे। 7वें इमाम की अक्सर जिंदगी जो है जेल में गुजरी है। हारून रशीद के जासूस ने हारून को लिखा, पूछा क्या कर रहे हैं ये? कहा ये बाजार में मैंने देखा गए हैं, एक गोश्त खरीदा है, एक कुछ और जानवर खरीदे हैं। तो हारून ने कहा ठीक है, इसका मतलब जो है नऊज़ बिल्लाह ये अहले दुनिया में से है, हमें खतरा नहीं है। लेकिन उसे क्या पता इमाम बरहक इनका कोई भी कदम बगैर मसलहत, बगैर हिकमत के नहीं होगा। 4 साल के बाद जब हारून की जिसने परवरिश की है बरामका, ये बरामका इनकी तारीख ये है, ये मजूस थे, ये दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और हुकूमत बनी अब्बास की तक़वियत की। इतना एतमाद बनी अब्बास इस जो है कौम पर करते थे कि हारून रशीद की परवरिश इनके हाथों से हुई। लेकिन देखें, जिसने ये बरामका थे, जिसने 7वें इमाम को शहीद करने में अपना किरदार जो है निभाया है, हारून ने उन्हीं को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये है जालिम का अंजाम। दुनिया में इस तरह होता है, जब बरामका को कत्ल करने लगा, किनारे किया हुकूमत से, अब हुकूमत बनी अब्बास कमजोर हो गई। इमाम ने अलनन शऊन इमामत को अंजाम देना शुरू कर दिया। दर्स इससे हमें क्या मिला कि हालात का जायजा, हालात को पढ़ना किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने से पहले बहुत जरूरी है। यह सुन्नत मासूमीन है। जब इमाम ने अलनन शऊन इमामत को अंजाम देना शुरू किया, तो आने वाला आता है, कहता है कि हम आप पर शफकत कर रहे हैं,
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم جو ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اب دیکھیے امام کا کیا جواب، کہا جب میرے چند رسول کریم علناً شؤون نبوت و رسالت کو انجام دے رہے تھے، کسی نے کہا آپ ابو جہل سے ہوشیار رہیے، تو میرے جد نے کہا تھا ابو جہل میرے سر کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کہ اسی طرح سے ہارون جو ہے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اعتماد تھا امام علیہ السلام کا خدا کی بات پر، اور پورے جو ہے حالات کا جائزہ لے کر امام نے امور امامت کو آگے بڑھایا۔ اس سے ہم طلبہ کو درس یہ ملتا ہے کہ ہم بھی جو کہ تمام دنیا جو ہے آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہے، اہل بیت کے مشن کے دشمن ہے، تو کہیں پر کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں وہاں کے حالات، وہاں کے امور کے بارے میں باخبر ہو، اس کے بعد اپنے مشن کو آگے بڑھائے تو خدا بھی مدد کرے گا اور اہل بیت علیہ السلام بھی مدد کریں گے۔ اے صلوات محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام نے شؤون امامت کو انجام دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو جو دور ہے، داخلی بھی مشکلات آ گئی اور خارجی بھی مشکلات۔ داخلی مشکلات میں یہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام پر رک کر ایک نیا مذہب ایجاد کیا جسے واقفہ کہتے ہیں۔ یہ مشکل امام علیہ السلام کے زمانے میں آئی، سخت ہوتا ہے۔ ایک صلوات میں اور آہستہ آہستہ اگر آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں اپنی صفوں سے نکل کے جب لوگ مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں مشکل داخلی مشکل شیعوں کے درمیان، اس کے بعد جو دشمن اہل بیت سے ان سے مقابلہ تو کرنا ہی تھا۔ یہ واقفہ تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت رک گئے اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو لہذا ہمیں یہی ہے کہ بہت ڈرنا چاہیے عقائد میں، اعمال میں۔ اسی وجہ سے روایات سے استفادہ ہوتا ہے، المؤمن یعیش بین الخوف والرجاء۔ مومن کبھی اکڑتا نہیں، ہمارا عقیدہ تو بہت ہے۔ امام کے جو امام کو دیکھ رہے تھے، بس میں امام میں کسی روایات ہے۔ آج علم رجال میں مشکل ہو گئی ہے کہ ان کی روایات واقفہ سے پہلے قبول کریں یا واقفہ کے بعد اختلاف ہے۔ ایک بڑی مشکل آئی ہے بنی فضال کو لے لیں، اس کے بعد یہ ان کو جو واقفہ والے فقہ علی بن حمزہ بطائنی جیسے جیسے افراد اتنے بڑے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ صلوات میں محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عاشقان اہل بیت ہیں یہ آنکھ بند کر کے اصحاب پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ناانصافی ہے کہ ہماری طرف یہ تہمت لگائی جاتی ہے یہ اصحاب نبی کا اعتراف نہیں کرتے، نہیں اگر ہمیں کمال وہاں نظر آتا ہے تو اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اور اگر کمال نہیں نظر آتا تو اس سے برات کرتے ہیں، چاہے وہ صحابی نبی ہو یا صحابی امام ہو۔ محمد و آل محمد پر ہم آنکھ بند کر کے جس کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہیں وہ معصوم ہے، آل نبی ہے جو معصوم ہے۔ وَإِلَّا آنکھ بند کر کے نہیں، بلکہ جس طرح سے استفادہ ہوتا ہے، جدھر دلیل جاتے ہیں ادھر ہم جاتے ہیں۔ نمیلو حیث یمیل الدلیل، دلیل جس طرف لے جائے گی
جس طرح برہان سے استفادہ ہوگا اسی طرح وَإِلَّا نَعَقَلًا، یہ بات درست ہے کہ آنکھ بند کر کے ہمارے یہاں یعنی واقعاً اتنی صاف ستھری سیرت ہے ائمہ علیہ السلام کی اور امام کے چاہنے والوں کی، اس کے بعد جو لوگ یہی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں کیا فرمایا وَمَا يَجْحَدُ، ہماری آیات کا انکار سوائے ظالموں کو کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جہاں اتنی صاف صفائی، اتنی پاکیزگی ہے کہ اتنی پاکیزگی جب امام معصوم امام کے بعد آتا ہے اعلان امامت کرتا ہے تو جو امام کے اصحاب چاہنے والے ہیں پہلے اس امام کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم منصوص امام کو بھی بغیر اختبار کی یہ سنت ہے اصحاب ائمہ کے آپ دیکھ لیں آئے ہیں سوال کیا ہے تاکہ جو ہے باطل اماموں سے اجتناب کیا جائے، تو یہ ثابت مسلم ہے، اس کے باوجود جو ظالم ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام ایک یہ مشکل تھی، دوسرے مامون چونکہ یہ عرب عجم کے ملاپ سے آیا تھا، اس وجہ سے علماء نفس کہتے ہیں اس میں ذہانت زیادہ تھی بنسبت امین کے، جو زبیدہ اور رشید کا بیٹا تھا، وہ احمق اور بیوقوف تھا اس نے۔ تو مامون جو ہے جو کہ کنیز سے پیدا ہوا تھا، ہارون رشید کے لیے بڑا چالاک تھا، پڑھا لکھا، یعنی خلفائے بنی عباس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ زینت، سب سے زیادہ ذہین پڑھا لکھا یہ تھا، تو لہذا اس نے جو سلسلہ رکھا امام کو اذیت دینے کا، اس کا سلسلہ الگ تھا۔ اس نے کیا چاہا جب اس کے دور حکومت دور خلافت میں انقلاب کہیں یہاں سے کسی نے بغاوت کی کہیں اس شہر سے، تو اس نے اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہا، تو امام علیہ السلام کو ولایت عہد کے لیے پہلے تو خلافت کا جو ہے دعویٰ پیش کیا کہ آپ خلافت، آپ جو ہے خلیفہ برحق ہو جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس نے دیکھا کہ اب جو ہے تمام مذاہب و ادیان کے علماء کو بلایا جائے، مناظرہ کرائیں گے، اس کے بعد نعوذ باللہ اس کے زعم باطل میں یہ تھا تاکہ توہین اہل بیت کرتے ہیں۔ لیکن یہیں پر میں نے عرض کیا تھا کہ علم کمال ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے وہ کمال کو کیا کرے، چاہے کمال کو پسند کرے، لیکن چونکہ اگر وہ علم کا سلسلہ باکمال افراد سے، باکمال اساتذہ سے ہے تو اس علم میں کمال ہوگا۔ مامون کے پاس علم تھا لیکن وہ کمال باکمال بارگاہوں سے حاصل نہیں کیا تھا، لہذا شیطنت نے ملاوٹ کی، وَإِلَّا اتنا بڑا دربار نہ سجاتا۔ جو دربار اس نے سجایا تھا، جو کانفرنس کی تھی، جو مؤتمر کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو علمی اسلحے سے جو ہے وار کیا جائے، اور اس کے زعم باطل میں یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی توہین کرائیں گے تاکہ میسج یہ جائے یہ اہل بیت جو علم و کمال کا پرچم لہراتے ہیں اب علم ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا علم جو ہے باب لدنی سے لیا گیا ہوتا تو وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ لیتا تو ایسے احمقانہ اقدام نہ کرتا۔ اگر وہ تاریخ پڑھ لیتا جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی تضلیل و رسوائی کے لیے مسند بچھائی گئی تو وہ مسند جو ہے منبر قصیدہ میں تبدیل ہو گئی، مدح و سرائی میں تبدیل ہو گئی۔ مسند دشمن بچھاتا تھا توہین کے لیے، اس مسند سے فضائل علی و آل علی کا جو ہے بول بالا ہوتا تھا۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ یہاں بھی ہوا ایک مذہب کے عالم نہیں بلائے گئے تھے، سابعی مذہب جو آج تک عراق میں ہے، ان کا عالم عمران سابعی، عقل و منطق میں بہت بڑا عالم کو جو ہے لایا گیا،
अब पूरा मुनाजरा किताबों में मौजूद है, तमाम वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मौसम गर्मी का भी बन गया, लिहाजा इख्तिसार करते हुए आया है, सवाल करता है, आया है दुश्मन किस लिए? इमाम को यही है कि हमें देखना चाहिए, जो इमाम की सीरत से हमने इस्तेफादा किया, जमाने को देखना चाहिए, क्योंकि खुदा ने भी इसका ख्याल किया है। अगर जनाब मूसा के दौर में जादू उरूज पे था तो आप उसको कौन सा मौजज़ा दिया? जनाब अंबिया के मौजज़ात को देख रहे, जमाने के तनासुब के एतबार से मौजज़ा दिया गया, तो जमाने को देखना, जमाने को पढ़ना जो है ये बहुत अहम है किसी कामयाब इंसान के लिए। ये जो है सीरत अइम्मा से सबक मिलता है और सुनन इलाही से ये दर्स मिलता है। इमाम अलैहिस्सलाम पाया ज़ेर करने के लिए बहुत जो है तवील गुफ्तगू हुई है इमाम की। आया था दुश्मन, लेकिन जब इमाम ने इल्म लदुन्नी का कासा उसे पिलाया तो कलमा शहादतैन उसी दरबार में पहुंच गया और इमाम के फज़ल व कमाल का इतराफ़ किया। देखिए जो मुअर्रिख़ीन है, दुश्मन हो या दोस्त, सब ने लिखा है इमाम रिज़ा से बाकमाल, इमाम रिज़ा से ज़्यादा इल्म रखने वाला आपके ज़माने में कोई और नहीं था। तमाम जो है किताबें आपके सामने हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का जो ये दौर था, इसमें इमाम ने उलूम अहले बैत को जो नश्र किया है। जब फलसूफ से गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो आलिम जो फलसफा बनकर आया था उसे ऐसा ही लगता था कि इनसे बड़ा जो है इल्म फलसफा रखने वाला कोई नहीं है। जब इल्म कलाम उलमाए कलाम आते थे, इमाम की ऐसी गुफ्तगू होती थी जैसे इल्म कलाम जो है इल्म कलाम के चश्मे फूट रहे हों। तमाम उलूम में इमाम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का परचम लहराया। अब मामून क्यों आया था, इमाम को दरबार में क्यों ले आया था, हुकूमत में क्यों शामिल करना चाह रहा था? एक जुमले में इमाम ने जवाब दिया, कहा खिलाफत आप ले कबूल कर लीजिए, खिलाफत आपका हक है। कहा ये बताओ, अगर ये लिबास खुदा ने तुम्हें पहनाया है तो किसी को देने का हक नहीं जो लिबास खुदा तुम्हें पहनाए। अगर ये तुमने खुद पहना, तुम्हारा है नहीं, तो जो चीज तुम्हारी है नहीं कैसे दे सकते हो? किसी के माल को हदिया नहीं दिया जा सकता, हदिया अपनी मिल्क होती है। ऐसा इमाम ने खामोश किया, आखिर में विलायत अहद पर जो है मजबूर किया। यहाँ तक कि फिर विलायत अहद कैसे इमाम ने कबूल किया? कहा ना किसी को नौकरी दूंगा, ना किसी को नौकरी से निकालूंगा, ना उमूर सियासत में दखालत करूंगी। कैसी विलायत है? तकिए के आलम में इमाम ने विलायत को कबूल किया। उसके बाद मामून ने जब देखा ये अहले बातिल की एक वो होती है, कोशिश करते हैं कि अहले इल्म को अपने यानी दरबारी आलिम, दरबारी मुल्ला बनाकर उनसे अपने मफाद को हासिल करें। अगर आ गया आसानी से पैसे पे, नहीं तो फिर धमकी शुरू हो जाती है। यह दुनिया देख ले जो सियासी पार्टियां आजकल हैं, अगर एमएलए नहीं बिकता, किसी के गवर्नमेंट तो गिरानी है सरकार के, तो कैसे जो है प्लानिंग हमारे मुल्क में हो रही है? पैसे से नहीं आया तो एजेंसियां लगा दी उसके घर पे और बुलडोजर से घर गिरा दिया। ये सुन्नत जो है ये अहले बातिल की सुन्नत है। ये आज कल भी थी, आज भी जारी है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को दिरहम व दीनार से खरीदा नहीं जा सकता था, तो लिहाजा जबरन मजबूरी के आलम में कि अगर आप ऐसा ना करेंगे, उसके बाद भी जब देखा कि नहीं अब तो जिस प्लान के साथ हम ले आए थे ये उल्टा पड़ रहा है, अब उसने जहर देने की तैयारी। जब जुमरे मसाइब के कुर्सा दे दीजिए, नजम में बैठे हुए हैं और ये हमारे इमाम का लक़ब है अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अज़ीज़ो रिवायात से इस्तिफ़ादा होता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को बड़ा शाक गुज़रा कि आप में से कोई इमाम जो है आलम गुरबत में ये मुतादिद रिवायात से इस्तिफ़ादा बड़ी बेचैनी थी। यहाँ तक कि आगे हायरी नूर अबसार में लिखते हैं एक शख्स को जो खुरासान का रहने वाला था पैगंबर अकरम साहब में आए हैं,
کہتے ہیں ان قریب تمہارے علاقے میں میرا ٹکڑا دفن ہوگا، تمہارے علاقے میں سمائے نبوت اور رسالت سے ایک ستارہ گرے گا اور تم ہمارے ودیت کی حفاظت کرنا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، امام رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف فرما ہے، آتے کہتے مولا آپ کے جب خواب میں آئے تھے میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، کہتے ہیں وہ دفن ہونے والا کوئی اور نہیں میں ہوں۔ اللہ اکبر، کریا میں یہ جو چیز تبدیل ہو گئی، عزیز و وقت بھی آیا، مامون نے انگور اور انار کا تشت منگوایا، امام علیہ السلام سے کہتا ہے یہ تناول فرمائیے، امام نے منع کیا، کہتے آپ یہ پیغام دے، کہتا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی جو ہے زہر وغیرہ اس میں ملایا ہے۔ اب امام کو جو ہے مجبوراً چند دانے انگور کے تناول فرمائے، چند دانے انار کے، ارباب مقاتی لکھتے ہیں امام کی حالت وہی تبدیل ہو گئی، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، مامون کہتا جب امام جانے لگے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، سحر بڑا سخت تھا۔ امام کے صحابی ابا سرد لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام آئے ہیں، کہتے ہیں کمرے کا دروازہ بند کر دو اب کوئی داخل نہ ہو۔ 3 دن کا عالم امام کا اس کرب و بے چینی کے ساتھ گزرا۔ پہلے روز ہر روز مامون 2 مرتبہ آتا تھا، آخری وقت آج وہ شہادت کا دن ہے، آخری دن امام نے اپنے خادم سے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے اہل و عیال نے کھانا تناول فرما لیا ہے؟ میں کہوں گے امام آپ اتنی بے چینی میں ہیں، کس طرح سے